پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شمیم بی بی کا درد بھرا واقعہ سناؤں گی، جو ملتان شہر کے رہنے والی تھی۔ کیا دور آ گیا ہے کہ ماں بننا بھی ظلم میں شامل ہونے لگا۔ حالانکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک جس کو جس عمر میں بھی چاہے اولاد سے نواز دے، لیکن اس بوڑھی عورت کے بچوں کو یہ منظور نہ ہوا اور کس طرح اس کو گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو یہ درد بھرا واقعہ۔ شمیم بی بی کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے کی شادی بھی ہو چکی تھی اور جو درمیان والا بیٹا ہے اس کی شادی کے دن رکھے ہوئے تھے۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اور کچھ دنوں سے شمیم بی بی کچھ بیمار سی رہنے لگی۔ تو اس کے بیٹے نے بولا، ماں تجھے کیا مسئلہ ہے، میری شادی پہ کوئی نیا چاند نہ چڑھا دینا۔ تو شمیم بی بی بولی، نہ بیٹا نہ، میں تیری شادی دیکھ کر ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی، اور جس دن سے تیری شادی طے ہوئی ہے اس دن ہی تیری شادی ہوگی، تو فکر نہ کر۔ پھر شمیم نے بڑی ہمت دکھائی، بڑا دل کیا اور شادی کے دن مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی، سب سے گلے ملنے لگی، لیکن تکلیف برداشت کرتی رہی۔ اس کا شوہر اس کے لیے ایک حکیم سے دوائی لے کر آتا تاکہ اسے کسی طرح آرام آ جائے، کیونکہ اس کے پیٹ میں ہر وقت درد رہتی تھی اور وہ سمجھتا رہا کہ اس کے پیٹ میں پتھری ہو گئی ہے، اسی لیے تو یہ درد میں تڑپتی رہتی ہے، لیکن اور کسی بات کا تو انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ عین نکاح کے وقت شمیم بی بی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ بڑے بیٹے اور باپ نے شمیم بی بی کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ باقی مہمانوں کو بولا کہ آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو شمیم بی بی کا چیک اپ کیا گیا اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے بوڑھے شخص سے کہا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ وہ بولا، میں تو اس کا شوہر ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ لڑکا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ پھر وہ بولی، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے؟ نور دین بولا، اس کو ہر وقت پیٹ میں درد رہتی تھی اور میں ساتھ والے گاؤں سے پھکی لا کر اس کو دے دیتا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی، تو اب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو آپ کے پاس لے آئے۔ لیڈی ڈاکٹر بولی، اس کو تو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ نور دین بیچارہ پریشان ہو گیا اور بولا، کیا خطرناک بیماری ہے؟ لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شمیم بی بی تو ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں تو 4 مہینے کا بچہ ہے۔ یہ بات بیٹے نے بھی سن لی تو سوچ میں پڑ گیا کہ میرے ماں باپ نے یہ کیا چاند چڑھا دیا، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے۔ شمیم بی بی تو بے ہوش پڑی تھی، لیکن نور دین بھی بڑا سکتے میں آ گیا اور ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر بی بی کیا یہ بچہ ہم گرا نہیں سکتے؟ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا؟ لیڈی ڈاکٹر بولی، آپ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ایسی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور آپ کو ایسی باتیں سوچ رہی ہیں، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بچہ ضائع ہونے پر زندہ رہ پائے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی مر جائے۔ بس آپ اس کا خیال رکھا کریں، یہ بچہ اس دنیا میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ شمیم بی بی کو ہوش آئی تو اس کا خامد اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شمیم بی بی جب ہوش میں آئی تو بولی کہ بیٹے کی شادی تو سکون سے ہو گئی ہے نا، کیونکہ وہ ماں تھی، ابھی بھی اسے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ وہ کہنے لگا، شادی تو بالکل اچھے سے ہو گئی۔ وہ پھر بولی، مجھے کیا بیماری ہے جس سے میں گر کر بے ہوش ہی ہو گئی؟ بتاؤ نا، ڈاکٹر نے کیا بولا؟ لیکن نور دین جو اس کا شوہر تھا وہ وہاں پر بت بنا کھڑا تھا، کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ شمیم بی بی بولی، کیا بات ہے نور دین، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ نور دین بولا، کیا بولوں، تم پریگننٹ ہو، تمہارے پیٹ میں 4 مہینے کا ہمارا بچہ پل رہا ہے۔ جب شمیم بی بی نے یہ بات سنی تو وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹروں نے چھٹی دے دی کہ آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ اتنے میں وہ باہر گئے تو ان کا بیٹا گاڑی لے کر غصے میں گھر چلا گیا۔ وہ دونوں بیچارے رکشہ لے کر گھر پہنچے۔
ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کے بیٹے نے سب کو یہ بات بتا دی کہ ماں باپ تو نیا چاند چڑھا چکے ہیں، اب تو ہمارے گھر میں ننا منا سا نیا بھائی آنے والا ہے۔ یہ بات جب نئی نویلی دلہن نے سنی تو وہ کہنے لگی، کیسے کیسے لوگ یہاں پہ پال رکھے ہیں، میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہاں تو بے حیا لوگ ہیں، ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور باقی اولاد بھی باتیں سنانے لگی کہ ماں باپ نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہم تو یہاں پہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ جب ماں باپ گھر پہنچے تو اولاد نے اس کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ آپ نے تو ہمیں کہیں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ سب کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھیے اور کرتوت دیکھیے۔ ماں باپ بیچارے ایسے کھڑے تھے جیسے ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اتنے میں نئی نویلی دلہن بولی کہ اس گھر میں یا تو یہ لوگ رہیں گے یا میں رہوں گی۔ بہرحال کافی بحث و تکرار چلتی رہی اور شمیم بی بی جا کر سو گئی، لیکن نور دین اولاد کو سمجھاتا رہا، دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے نواز دے، ہم اللہ کے شریک تو نہیں بن سکتے، اور وہ آپ کی ماں ہے، کس طرح آپ ان کے بارے میں ایسا بول سکتے ہو کہ ہمیں یہ بات بالکل منظور نہیں۔ اب ہم اس کو ماں نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نور دین کو اس بات کا بڑا صدمہ لگا، رات ہو گئی تھی، بیچارہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اولاد نے پھر یہی رٹ لگائی کہ لے لو اپنا سامان اور نکلو یہاں سے، اٹھاؤ اپنی بیوی کو اور نکلو یہاں سے، ہم نہیں رہ سکتے آپ لوگوں کے ساتھ۔ نور دین بہت تڑپا، بہت سمجھایا، لیکن اولاد نہ سمجھی۔ ایک بیٹے نے باپ کو دھکا دیا اور باپ زمین پر گرا، ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اولاد کے لیے یہ تو مسئلہ ہی کھڑا ہو گیا۔ باپ کی میت کو دفنایا، رشتہ دار باہر کافی آئے ہوئے تھے اور باپ کا 10واں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ رشتہ داروں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ شمیم بی بی اس عمر میں ماں بننے والی ہے، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا۔ سارے رشتہ دار تھو تھو کرنے لگے، بولنے لگے، بہن یہ تو نے کیا کام کیا، یہ تو نے کیا چاند چڑھا دیا اس عمر میں۔ وہ بوڑھی عورت بیچاری منہ چھپاتی پھر رہی تھی، میں نے پتا نہیں کیا جرم کر دیا۔ باپ کا 10واں ختم ہوا تو بچوں نے ماں سے کہا، ماں جو بھی سامان آپ نے لینا ہے اپنے لیے لے لو اور نکلو یہاں سے، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ماں روتی تڑپتی اور بچوں کو سمجھاتی کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، میں کہاں جاؤں گی، وہ بھی اس عمر میں۔ تو بچے کہنے لگے، اس عمر میں آپ نے چاند چڑھا دیا، تمہیں شرم تو آتی نہیں، اور اب آگے سے بول رہی ہو کہ میں کہاں جاؤں، جہاں مرضی جاؤ، ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ اب وہ ماں بیچاری گڑ گڑاتی ہوئی ان کے پیر پکڑتی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ماں کی ایک بھی نہ سنی اور ماں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ماں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور روتی بلکتی سسکتی ہوئی ایک طرف کو چل دی۔ ایک ویران سی جگہ پر جا کر وہ گر گئی۔ ایک نیک شخص نے اس بی بی کو اٹھایا اور اسے کھانا کھلایا اور بولا، ماں جی کیا پریشانی بن گئی۔ شمیم بی بی نے اپنا سارا واقعہ اس لڑکے کو سنایا۔ اس لڑکے کا چھوٹا سا ڈھابہ تھا، اس نے شمیم بی بی کو ڈھابے کی ایک طرف بٹھا دیا۔ اتنے میں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور اس بڑھیا کو بھیک دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بڑھیا کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ کوئی 5، کوئی 10، کوئی 100 کا نوٹ پھینک کر جا رہا تھا۔ شمیم بی بی کو بڑا غصہ آیا اور سوچنے لگی کہ میں اپنے اس پیٹ میں پلنے والے بچے کی پرورش ان پیسوں سے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بچے جنہوں نے ماں کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا اور ایک پیٹ میں بچہ، وہ سوچ رہی تھی کہ میں ایسے پیسوں سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی۔ یہ تھا ماں کا دل۔ پھر وہ ایک دکان پہ گئی، دکان والے کو کہنے لگی کہ میں محنت کرنا چاہتی ہوں، بھیک نہیں مانگنا چاہتی۔ دکاندار نے اس کو ڈھابے کے پاس ایک چھوٹی سی دکان کھول دی، کڑاہی وغیرہ کا سامان لا کر دیا تو شمیم بی بی پکوڑے اور سموسے بیچنے لگی۔ وہ اتنے مزیدار سموسے اور چٹنی بناتی تھی کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس چٹنی لینے کے لیے آتے تھے۔ شمیم بی بی کا کام چل پڑا، 4 پیسے بھی اکٹھے ہو گئے اور ادھر ڈلیوری کے دن بھی قریب آ گئے۔ اب وہ بچہ پیدا ہو چکا تھا، دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کا نام ماں نے بڑے ہی پیار سے
अबरार रखा। उधर घर में बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई की शादी रख दी और सोच में पड़ गए कि ये घर तो बड़ा छोटा है, हम इस घर को बेच देते हैं और अपने अपने हिस्से लेकर अलग से घर बनवा लेते हैं। जब मकान बेचने की बारी आई तो उन लोगों को पता चला कि उनका मरा हुआ बाप तो अपना ये घर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के नाम कर चुका था। उन लोगों को बड़ी परेशानी बनी कि अब ये क्या बना, हम तो ये घर भी नहीं बेच सकते। उनके पांव तले से जमीन निकल गई और सोच में पड़ गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ। बाप तो हमारा बड़ा सियाना निकला, बड़ा तेज निकला, हमारे लिए कुछ भी ना सोचा और हमारी माँ के लिए मरते मरते भी सब कुछ सोच के चला गया। फिर सब ने ये प्रोग्राम बनाया कि अब हम माँ को ढूंढते हैं, कहीं वो मर खप गई हो तो हमारे लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बेहतर यही है कि उसको ढूंढ के घर लाएं और प्यार से रखें, तो फिर हम घर को बेच सकते हैं। वो लोग काफी दिनों तक माँ को ढूंढते रहे। एक भाई को माँ एक जगह नजर आ गई। उसने जल्दी से फोन निकाला और अपने बड़े भाई को कॉल की कि एक जगह पे एक होटल है, उसके साथ ही छोटा सा ढाबा बना हुआ है, उधर माँ नकाब में काम कर रही है। मुझे पक्का पता है यही हमारी माँ है, तुम सब आ जाओ, मिलकर मनाकर माँ को घर ले चलेंगे। इतने में वो तीनों भाई अपनी माँ के पास आ गए और गिड़गिड़ा कर माफिया मांगने लगे, पाँव पकड़ने लगे, अपने छोटे भाई को चूमने लगे, क्योंकि उनको ये पता था कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन वो दिल से कोई शर्मिंदा नहीं थे। उनके मुंह से बस एक ही रट थी कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू हमें माफ कर दे और हमारे साथ घर चल। वहाँ पर और भी बहुत से लोग जमा हो गए और उन सबको भी ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि बेटों को नसीहत हो गई है, अपनी गलती मान चुके हैं। माँ जी, इन लोगों के साथ आप अपने घर चली जाओ। शमीम बीबी मान गई और बच्चों के साथ अपने घर वापस आ गई। अब तो घर में बहुएं भी खिदमत करने लगी। कोई सर में तेल लगा रही है, कोई पाँव दबा रही है और कोई नया कपड़ा सिलाई करके दे रही है और कह रही है कि माँ जी, ये क्या आपने अपना हाल बना लिया, और माँ की खिदमतों पे लग जाती हैं। लेकिन शमीम बीबी उनकी चिकनी चिबड़ी बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए। जब रात हुई तो बड़ी बहू दूध का गिलास लेकर शमीम बीबी के पास आई और कहने लगी, माँ जी, दूध का गिलास पी लें और बच्चे को भी पिला दें। माँ ने दूध का गिलास पकड़ा और एक साइड पर रख दिया। इतने में बच्चे ने पाँव मारा और दूध जमीन पर गिर गया। लेकिन अल्लाह पाक जो करता है बहुत बेहतर करता है, क्योंकि उस दूध में तो जहर मिला हुआ था। शमीम बीबी ने सोचा कि दूध का ही तो गिलास है, अपना ही घर है, मैं एक गिलास दूध का दोबारा ले आती हूँ। जब वो दूध लेने के लिए बाहर गई तो उसके बच्चे सहन में बैठे हुए सलाह मशवरा कर रहे थे कि आज रात हमारी माँ का तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो इसी सोच में थे कि माँ का काम तमाम हो जाएगा तो हम अंगूठे लगवा लेंगे, सब कुछ हमारे नाम पे हो जाएगा। जब शमीम बीबी ने ये सारी बातें सुनी तो वो भागी हुई अपने कमरे में वापस आई और अपने बच्चे को उठाया और वहाँ से भाग निकली और वापस अपने ठिकाने पर पहुँच गई। उधर बच्चों के प्लान के मुताबिक बच्चे यही सोच रहे थे कि सुबह को माँ की लाश मिलेगी। जब वो लोग सुबह को माँ के कमरे में गए तो वहाँ पे ना माँ थी और ना ही वो बच्चा। वो तो सोच में पड़ गए कि माँ जी कहाँ चली गई और हमारा बना बनाया खेल खराब कर गई। फिर वो लोग सोचने लगे कि जरूर माँ जी ने हमारी बातें सुन ली हैं या उसको किसी तरह से हमारी बातों का पता चल गया है, इसलिए वो घर से भाग निकली। उधर शमीम बीबी एक वकील के पास पहुंची और कहने लगी कि हमारे घर का ये क्या मसला है। तो वकील ने उसको जवाब दिया कि नूरदीन मरने से पहले ये मकान आपके और आपके होने वाले बच्चे के नाम कर गया था। उधर उसके बच्चे भी माँ को ढूंढते हुए वकील के पास पहुँच गए और उनकी माँ शमीम बीबी वहाँ पर बातें कर रही थी और बाहर बच्चे खड़े सुन रहे थे। शमीम बीबी वकील से ये बात कर रही थी कि मुझे ये सारा मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना ही मकान चाहिए जितना मेरा हिस्सा बनता है, बाकी हिस्सा मेरे बाकी बच्चों को दे दो, क्योंकि वो तो माँ थी, उसने अपने बच्चों का इतना ख्याल किया।
جن بچوں نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، انہی کے خیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ میرے بچے رول جائیں گے، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، اس لیے ان کا حصہ ان کو دے دو۔ اور ادھر بچے وہ تھے جو زہر دے کر ماں کا پتہ ہی صاف کرنا چاہتے تھے۔ وکیل نے کہا، ایک بار پھر سے سوچ لو شمیم بی بی، بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ اتنے میں شمیم بی بی کے بچے بھی اندر آ جاتے ہیں اور پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں جی ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی مانگنے کے قابل نہیں، ہم نے جو جرم کیا اس کی کوئی معافی نہیں بنتی، آپ ہمیں جو چاہیں سزا دے دیں۔ شمیم بی بی کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، انسان کے دل میں لالچ تو آ ہی جاتا ہے، آپ اپنا حصہ خود رکھو اور میرا حصہ مجھے دو۔ بچوں نے کہا، نہیں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، کوئی مکان نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ کی ضرورت ہے۔ وکیل بولا کہ تم لوگوں کو اپنا حصہ جو بنتا ہے وہ لینا پڑے گا، ورنہ تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی۔ اس کے بچوں نے جتنا حصہ بنتا تھا وہ اپنے نام کروا لیا اور ماں کا جتنا بھی حصہ بنتا تھا اس کے پیسے دے دیے۔ شمیم بی بی نے وہ پیسے لیے اور سیدھی عمرے پہ چلی گئی۔ اللہ کا گھر دیکھا اور پھر اپنے بچوں کے پاس واپس آ گئی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن اولاد یہ سب کچھ کیوں بھول جاتی ہے اور ماں باپ کے ساتھ وہ جرم کر دیتی ہے جو سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ ماں تو اپنے سب بچوں کو پیار سے پالتی ہے، لیکن سب بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ حالانکہ دنیا میں خالص پیار صرف ماں اور باپ ہی دے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت اور سچا واقعہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو برائے مہربانی جاتے جاتے اس ویڈیو کو لازمی لائک کر کے جائیے گا اور مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بنت صداقت کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیے۔ اللہ حافظ۔